توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ بایزید بسطامی اللہ کے حضور میں۔ بایزید بسطامی بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھ کر پوچھا کہ حضرت، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جواب دیا کہ جب پیشی ہوئی تو اللہ نے پوچھا کہ بایزید میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ہے اللہ، کوئی عبادت اس لائق نہیں کہ تیری جناب میں پیش کر سکوں، سب میں عیب و قصور ہے، البتہ تیرے لیے توحید لایا ہوں، کیونکہ میرا عقیدہ تو مضبوط تھا کہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، نفع کا مالک تو نقصان کا مالک تو، مشکل کشا تو، حاجت روا تو، اس لیے میری جانب سے آپ کے لیے توحید خالص کا تحفہ پیش ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اچھا توحید لائے ہو، ذرا وہ دودھ کی رات والا قصہ یاد کرو۔ کیا یاد نہیں کہ تم نے کہا تھا کہ دودھ نے پیٹ میں درد کر دیا تو میں نے لا علمی ظاہر کی؟ تو اللہ نے خود یاد دہانی فرمائی اور کہا، ایک رات تم نے دودھ پیا تھا، پھر تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا تو تم نے کہا تھا کہ دودھ نے پیٹ میں درد کر دیا، بتاؤ درد میں پیدا کرتا ہوں یا دودھ کرتا ہے؟ کیا یہی تمہاری توحید ہے جس کو تم میرے دربار میں پیش کرنا چاہتے ہو؟ اس میں تو شرک کی آمیزش ہے۔ حضرت بایزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ کوئی عمل و نیکی، نہ ایمان، نہ توحید جو تیرے شایان شان ہو، اس لیے محض تیرے فضل سے معاف فرما دے۔ تو معلوم ہوا کہ توحید صرف یہی نہیں کہ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، بلکہ توحید تو ہماری سانسوں میں ہر پل ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ توحید صرف یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں اللہ نے بنایا، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، وہ واحد لا شریک ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عقیدوں پر محنت کرنی ہوگی کہ آیا ہمارے دل اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہ پورے جہان کا مالک ہے، کہ کوئی بھی چیز اس کی منشا اور مرضی کے بغیر ہمیں نہ نفع دے سکتی ہے، نہ ہی ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ تو کیوں ہر بیماری پر ہماری پہلی نظر دوائی ہی کی طرف اٹھتی ہے؟ ہر مشکل میں ہماری ہاتھ جیب ہی کی طرف بڑھتے ہیں؟ کیا ہمارے عقیدوں میں کمزوری تو نہیں؟ خود سوچئے اور آج اسی وقت اپنے عقیدے کی درستگی کی کہ توحید صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار ہی نہیں، بلکہ توحید تو دل کے بدلنے کا نام ہے۔ جب دل اس بات کا اقرار کرے کہ ہاں وہ تو صرف اللہ ہے جو میرا نفع اور نقصان کا مالک ہے، تب شاید ہمارا ایمان کامل ہو اور ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کے لائق ہوں کہ اگر میں کوئی نیک عمل نہ کر سکا، میں بہت بڑے بڑے سجدے نہ کر سکا، میں بہت روزے تو نہ رکھ سکا، لیکن ہاں میں توحید میں سچا رہا، میں نے کبھی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو چاہے پھر وہ کوئی دوائی ہو، وہ پیسے ہوں یا ہمارے زمینی خدا۔ ذرا سوچئے۔ اور آج کل جو اللہ کا عذاب ایک بیماری کی صورت پر ہم پر نازل ہوا ہے، ہمارے اپنے ہی کرتوتوں کے باعث، جس کو دنیا کورونا وائرس کہتی ہے، تو کیا میرا اللہ اس بیماری پر قابض نہیں؟ کیا یہ بیماری میرے اللہ کی طاقت سے بڑھ کر ہے؟ تو کیوں ہم اپنے عقیدوں کو اتنا کمزور کرتے ہیں؟ اس بیماری پر میرے اللہ قابض ہیں، تو کیوں نہ ہم
اپنے کمزور اور ناتواں وجود لے کر اسی کی طرف رجوع کریں جو ہر ایک شے پر قادر ہے۔ اس کو منائیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے۔ مسجدوں کو آباد کریں، مدارس کو آباد کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر خوب رو رو کر اس کو منائیں۔ تو کیا وہ اس بیماری کو دور نہیں کر دے گا؟ وہ جو بڑے بڑے پہاڑوں، اس نیلے آسمان، بہتے دریاؤں کا رب ہے، کیا وہ اس ننھے سے جراثیم کو ختم نہیں کر سکتا؟ یہ تو صرف اس کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے۔ وہ ہمیں ہلا کر بتانا چاہتا ہے کہ لوٹ آؤ، ابھی بھی وقت ہے، میں اب بھی انتظار کرتا ہوں تمہارا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، جیسے ماں اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہے، اور ماں اپنے بیٹے کا دروازے بند کر کے انتظار کرتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا اپنے دروازے کھول کر انتظار کرتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص اس روئے زمین پر توبہ کرتا ہے تو اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ تو اس اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ ابھی ہماری زندگی کی شام نہیں ہوئی، تو اس زندگی کی شام سے پہلے ہم آخرت کا توشہ تیار کر لیں۔